یہ جو ہمارے ہاں جو بزرگوں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ نام لیے بغیر، ہمارے کچھ بزرگ جو ہے نا وہ زمین پہ کھڑے ہو کے 7 زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے، اور یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ تیل بھی کراس. تو اس طرح کی باتوں کی اور اس طرح کی جو سپر پاورز ہیں یہ چند ہی لوگوں کو کیوں حاصل ہوتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اپنے لٹریچر میں کہ ہمارے مسلمانوں کی روایت میں بعض ایسے لوگ تھے جن کے پاس اس طرح کی پاورز تھیں. آپ دنیا کی کسی بھی مذہب کی تاریخ کو اٹھا لیں اور طالب علم کے طور پہ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اس سے زیادہ بڑی، اس سے زیادہ گہری، اس سے زیادہ حیرت انگیز، اس سے زیادہ ڈیلوژنل، اس سے زیادہ فکشنل، اس سے زیادہ تخیلاتی تجربات آپ کو ان بزرگوں میں نظر آ جائیں گے. آپ ہندو مائتھولوجی کا مطالعہ کریں، آپ جو اس سے پہلے یہودیوں کے اندر پورا کا پورا ایک تصور گزرا ہے ان گروہوں کا جو اس طرح نفسی علوم سے اشتغال پیدا کر لیتے تھے، ان کا مطالعہ کریں، اور آپ باقی جو دنیا میں مشرکانہ مذاہب ہیں ان کا مطالعہ، ہر جگہ پر آپ کو اس طرح کی سپر پاورز کا ظہور ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو اب دو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی جب چیز سامنے آتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی اس تہذیبی تاریخ میں سامنے آئے یا باقی دنیا میں، کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے کیا یہ حقیقت میں ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے؟ کیا مذہب اس طریقے سے جو آپ کو مشاہدات ہوتے ہیں، آپ کائنات کے حقائق اور معارف کو جانتے ہیں، خالق کائنات سے کوئی رابطے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر مذہب اس کی ہدایات، اخلاقی کوڈ آف کنڈکٹ اس کو اخذ کرنے کی بات کرتا ہے؟ تو یہ دو سوالات ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں سے اوپر اٹھ کے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. تو جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب تو بالکل دو ٹوک اور واضح ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ہمیں خود اپنے پیغمبروں کی نسبت سے پہنچا دیا ہے. یعنی وہ پیغمبر جن کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کو منتخب کر کے اپنی ہدایت ان کے سینے میں ڈال دی تھی، یہ دنیا تک پہنچاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر دین کا تنہا ریپریزنٹیٹیو، ترجمان اور سورس اور ماخذ وہ میں ہوں، اس لیے کہ مجھے خدا نے منتخب کر لیا ہے اور میری زبان فیض ترجمان سے اپنا کلام جاری کر دیا ہے. چنانچہ دین کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی سینکشن چاہیے ہے روئے زمین پر تو وہ صرف میں گرانٹ کروں گا، میرے علاوہ کسی کا یہ منصب نہیں ہے. تو اب اگر کسی اور کو بھی اس جگہ پر فائز کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے جا کر جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں اس کے فریم آف ریفرنس میں اپنی جگہ اور گنجائش پیدا کرنی ہے. یعنی پہلے وہاں پر جا کر اس سے سینکشن لیں کہ اس کے بعد آپ اس کی طرف سے مامور ہو جائیں گے اور پھر آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں گے کہ آپ دین کے حوالے سے، خدا کی ہدایت کے حوالے سے ہمیں روشناس کروائیں گے. چنانچہ ابھی دیکھیے یہ اتنا اہم سوال اور اتنی اہم ضرورت ہے کہ اگر اس کا جواب نفی میں ہو تو پورا کا پورا قصر جو ہے وہ زمین پر دھڑام سے گر جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں، وہ میری نظر میں جادو ہو، سحر ہو، شوبدہ ہو، میں کوئی بھی نام لے لوں گا، لیکن جیسے ہی آپ اس کو دینی ہدایت سے جوڑیں گے، خدا سے موسوم کریں گے، اس سے تعلق استوار کرنے کی راہ بتائیں گے، تو پھر پہلا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ یہ آپ کس سینکشن کی بات کر رہے ہیں. چنانچہ ابھی دیکھیے کہ یہ سوال ہوا اور پھر اس سوال کا انہوں نے سامنا کیا، اور سامنا کرتے ہوئے ان کو پھر یہ کہنا پڑا کہ پیغمبر بھی بالکل ہماری طرح سے ایک پیرل جگہ پہ کھڑے ہوئے. ہم سے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جا کر مثال کے طور پہ پیغمبر سے سینکشن لے کر آئیں؟ پیغمبر خود ہمارے ہی مقام اور منصب کا آدمی ہے. بلکہ یہاں تک کہنا پڑا کہ پیغمبروں میں بھی بہت خاص کوئی پیغمبر ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ تشریح نبوت جس کو دی جاتی ہے ان کی ایک حیثیت وغیرہ ہو جاتی ہے. یہ جو غیر تشریح والے ہیں اگرچہ ان کو نبوت نہیں ملتی، یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تشریح نبوت والوں کی حیثیت تم لوگوں کے ذہن میں بہت بڑی ہو جاتی ہے. یہ جو غیر تشریح نبوت والے ہیں ان کا علم تشریح نبوت والوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ دراصل غیر تشریح نبوت کے اس سلسلے کے آگے جڑے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی مستقل بذات شریعت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اپنے پیغمبر سے جا کے لے لو، نماز روزہ حج زکوٰۃ وہاں سے جا کے کر لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک پورا کا پورا نبوت کا وہ سلسلہ جن کو شرع نہیں دی گئی. اگرچہ یہ بات خود قابل فہم نہیں ہے کہ شرع کیوں نہیں دی گئی، اس لیے کہ پیچھے شریعت موجود تھی. اللہ تعالیٰ کوئی انعام کے طور پہ تھوڑی ہر پیغمبر کو نئی شریعت دیتے ہیں کہ تمہارا انعام ہے جاؤ تم لوگوں میں نافذ کر دو. شریعت تو شروع سے چلی آ رہی ہے اور وہ ایک ہی شریعت ہے، اور اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کی بھی کچھ وجوہ اور علل ہیں، اس کو موضوع نہیں ہے. تاہم یہ جو بات کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو وہاں جوڑتے ہیں اور جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نبوت کے اسی سلسلے کا تسلسل ہیں، اور ہم لوگ غیر تشریح نبوت میں جو ایک مقام حاصل ہوتا ہے
وہ مقام ہے، وہی حقیقت محمدیہ ہے، ہم اس کا تسلسل ہے۔ چنانچہ آپ کتابیں پڑھیں، ابن عربی کی کتابیں پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ آ کر ہمیں مسلمان اور یہ علماء کہتے ہیں نا کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا جی اور وہ دین کے تنہا ماخذ تھے، آخری پیغمبر تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنے سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے قصر ظاہری، جب تم یہ کہتے ہو ختم نبوت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرا کوئی منصب نہیں ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے سے کوئی رابطہ استوار نہیں کر سکتا، تو یہ میری کمر توڑنے والی باتیں مت کرو۔ اور تم یہ جو نبوت لگے رہتے ہو نا، تو یہ نبوت جو حاصل ہوتی ہے وہ جن پیغمبروں کو حاصل ہوئی تھی اور جن کو ان کا نبی کا تابع بنا دیا گیا تھا، علم میں وہ تابع نبوت والوں سے زیادہ آگے تھے۔ آؤ میں تمہیں مثال بتاتا ہوں خضر علیہ السلام کی، وہ تشریعی نبی تو نہیں تھے لیکن علم میں تو دیکھو وہ تو ان سے بھی آگے تھے۔ تو پھر وہ اپنی مثالوں کو اس طرح سے مماثل قرار دے کے پیغمبر کی کرسی کے اوپر تھوڑی سی ایک اور کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھنا ناگزیر ہے، اس لیے کہ اگر آپ نہ بیٹھیں تو پھر میں آپ کے منہ سے خدا کی بات نہیں سنوں گا، میں آپ کے منہ سے خدا کی ترجمانی نہیں سنوں گا، پھر میں تو سب سے پہلے سینکشن کی بات کروں گا، چنانچہ وہ سینکشن لے کے آتے ہیں۔ تو ہماری جو اس پر تنقید ہے، پہلی تنقید وہ یہ ہے کہ جو سینکشن آپ لے کے آ رہے ہیں وہ علمی طور پر پروف نہیں ہوتی۔ یہ سینکشن، یہ جو پورا آپ نے تصور بنایا ہے، پورا کا پورا فریم آف ریفرنس بنایا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں سینکشن مل جاتی ہے، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیغمبر نے تو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نبوت ہر صورت میں ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ اپنی حقیقت میں بھی ختم ہو چکی ہے اور اپنے منصبی ظہور میں بھی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب روئے زمین پر کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا کی سینکشن سے آ کر یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہر صورت میں نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، کوئی مکالمہ، کوئی مکاشفہ، کوئی کشف، کوئی الہام اب یہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے اور پیغمبر نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، اس وقت اس کے دلائل دینے کی یہ جگہ نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ جواب ہوتا ہے ہمارا۔ اب پہلا جو سوال ہے کہ پھر یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ پھر کیا ہے؟ یہ کوئی ڈیلوژن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر مجھے بھی رائے دینے کا حق ہے، آپ کو بھی رائے دینے کا حق ہے، کسی دوسرے کو بھی رائے دینے کا حق ہے، اس لیے کہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ دین کا موضوع یہ تب بنے گا کہ جب آپ اس کے ذریعے سے کوئی ایسا اخلاقی یا غیر اخلاقی کام کریں گے جو میرے دینی تصور پر اثر انداز ہو رہا ہے، یا اس کے ذریعے سے مجھے کچھ خدا کی ہدایات لا کر بتائیں گے، تو میری بلا سے آپ کو زمین کی پاتال میں 7,000 چیزیں نظر آئیں، آسمان کے تاروں کو آپ گن لیں، آسمان پہ بیٹھ کے زمین پہ چونٹیوں کے نقوش کو آپ گن لیں، آپ گنتے رہیں، میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ آج جو آپ کرتے تھے وہ پورا کا پورا نظام کر رہے ہیں، یعنی گوگل ارتھ جو ہے وہ وہاں اوپر سے بیٹھ کر وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے، تو انہوں نے اس نظام کو کچھ اور علوم کے ذریعے حاصل کر لیا۔ ایسے ایسے میزائل انہوں نے بنا لیے کہ پاتال میں جا کے چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور زمین سے اٹھ کے کائنات کی وہ سدرت چلے جاتے ہیں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے اپنے علم سے کر لیا، انہوں نے اس علم سے کر لیا، باقی جو آپ کا علم ہے اس کو علم کے معامل میں لے کر آ جائیں اور پھر اپنا سکہ منوائیں، لوگوں کو بتائیں۔ نفسی علوم ہوتے ہیں، دیکھیں یہ سائنس ہے، اس میں اس طریقے سے آپ مہارت حاصل کرتے ہیں یا مہارت حاصل، مجھے علم کی نفی اور علم کے اس بات میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پوری دنیا کہے کہ جتنے یہ جن کو آپ کرامات کا نام دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نفسی مشاہدات لوگوں نے کروائے، یہ ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ہوئے ہیں حقیقت میں، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، ہوئے ہوں گے، آج بھی آپ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو دین سے جوڑتے ہیں اور اس ہونے کو خدا سے تعلق کی علامت اور ظہور کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا۔ حسن صاحب، آپ یہ ہم المورد کے ایک طالب علم ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزات ظاہر ہوئے، ہمیں انہیں کس طرح سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ معجزات دنیا کے معمول کے قوانین فطرت سے ہٹ کر کوئی سپر نیچرل عمل ہوتے ہیں، یا یہ کوئی چھپی ہوئی داخلی قوت ہوتی ہے جو صرف اللہ کے اذن سے فعال ہوتی ہے؟ اگر یہ قوت موجود ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، چھپی ہوئی قوت ہے، ظاہر قوت ہے، ہمیں تو اطلاع دی گئی ہے۔ یہ ہم تب جانیں، تب ویریفائیبل نالج ہو ہمارے پاس جب وہ ذریعہ علم ہو جس سے اوپر اٹھ کے ہم چیزوں کو دیکھ سکیں۔ میرا ذریعہ علم تو حواس کی گرفت میں ہونے کے باوجود محدود ہے، یعنی میرے سامنے بہت سارے ایسے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جو میری حواس کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رات کے وقت مجھے وہی تارے نظر آتے ہیں نا، میں اپنے حواس سے دیکھ سکتا ہوں ان کو، دن میں نظر نہیں آتے۔ تو میرے تو حواس کی گرفت میں موجود علم بھی محدود ہے۔ اس محدود علم سے میں اس پروردگار کی اپنے پیغمبر کے ساتھ معاملات اور خرق عادت دنیا کے واقعات کی توجیحات تلاش کروں، جیسے کہ مثال کے طور پہ سر سید احمد خان کے یہاں یہ اپج پیدا ہوئی
تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہا وہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، تو یہ فطرت اسی کی بنائی ہوئی ہے، عالمی قوانین اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے خلاف کر کے عادت کو واقع نہیں ہو سکتا، چنانچہ معجزات کی ہم توجہ کر لیں۔ میں اس بحث میں جاؤں کیوں؟ مجھے ضرورت کیا ہے کہ یعنی میرے پاس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم مجھے دے دیا ہے، میں اپنے حواس کے علم پر اعتماد کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ محدود ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیسے ظہور ہوتا ہے، میرے علم کی بحث نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان بحثوں سے دور رکھنے کی تنبیہ کی ہے اسلام نے کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ ام الکتاب پر، وہ چیزیں جو وضاحت کے ساتھ ان کو بتائی گئی ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ کار میں اختیار کرتا ہوں کچھ عالم نادیدہ کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے، کچھ عالم نادیدہ کی پاورز کا تمہارے سامنے ظہور کر دیتا ہوں، ان کے بارے میں یہ تم عقل دوڑاتے ہو، یہ وہی لوگ دوڑاتے ہیں جن کے دلوں میں زیغ، تیڑ اور کجی ہوتی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، یہ پیغمبر جانے، اللہ تعالیٰ جانے، مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں۔